جی رمضان کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، بہت سے نوجوان اس مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مرتبہ بہت سے نابالغ جو کہ 18 سال سے کم چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خاص کر عشاء کی نماز میں تراویح میں ایسا نظر آتا ہے کہ بہت سے معتکفین بچے سب سے آخری صفوں میں آرام سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں چادریں بچھا کر۔ اب اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف میں تو کوشش کرنی چاہیے خاص کر معتکفین کو کہ وہ پہلی صف میں نظر آئیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک اعتکاف جو ہے وہ رواج بن گیا ہے، ایک کلچر بن گیا کہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اب اعتکاف میں جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اس میں ٹائم پاس کرنا ہے، لوگ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، گیمز تک کھیل رہے ہوتے ہیں، اچھا دنیاوی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز کے ٹائم پہ پیچھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ کہ پہلی صف کا اہتمام نہیں کرتے، ہر وقت ہمیں عبادت میں نظر نہیں آتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھے تھے، میں اعتکاف میں پہلی مرتبہ بیٹھا تھا، تو مسجد کے ذمہ داران نے یہ ترکیب بنائی تھی کہ امام صاحب اور دوسرے جو ذمہ داران تھے اور مؤذن صاحب بالکل اس چیز کو دیکھتے تھے کہ پورا دن آپ کو شیڈول بنا کر آپ نے کس طرح سے اپنا ٹائم گزارا، کتنی نمازیں آپ نے پہلی صف میں ادا کی، کتنے درود شریف پڑھے، کتنے فضائل سیکھے، کتنے واجبات سیکھے، کتنے فرائض سیکھے، کتنے سنتیں سیکھی، کتنے آپ نے سرگرمیاں کی، اور اسلامی لحاظ سے آپ نے کیا کیا چیزیں پرفارم کی، بیان کتنے دیے، بیان کتنے سنے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی تھی۔ اچھا اس کے بعد سب کا دسترخوان صاف لگتا تھا، سب کی تربیت ہوتی تھی، تو ایک بہترین اعتکاف ہم نے کیا تھا اپنے گھروں میں۔ اعتکاف کرنے کے بعد ہمیں یہ ایک اچھی تربیت یہ بھی دی گئی تھی کہ اعتکاف جب ہمارا چاند رات کو ختم ہوا تو چاند رات کو ہم نے مارکیٹوں کا رخ نہیں کیا، بلکہ ہم گھر والوں سے مل کے دوبارہ مسجد میں آ گئے اور مسجد کی صفائی، مسجد کی دوسرے طریقے جو اس کے مسجد کے سامان وغیرہ کو سب کو ترتیب دیا، اور تھوڑی دیر اگر ہم نے قیام کیا تو تہجد پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تھوڑی عبادت کی، اور پھر گھر جا کے کپڑے چینج کیے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی اور عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد گھر میں گئے، گھر والوں سے ملے، تھوڑا آرام کیا، اور پہلی عید کو رات کے وقت عشاء کے بعد ہم 3 دن کے بدری قافلے پہ سوار ہو گئے، نکل گئے اللہ کی راہ میں کچھ سیکھنے سکھانے کے نیت سے۔ تو یہ ہمارا اعتکاف تھا اور میری زندگی کا وہ بہترین اعتکاف تھا، بہت کچھ ہمیں سکھایا گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ تربیت نہیں ہو رہی کہ جو بچے، حالانکہ بچوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی مسجد کی انتظامیہ اجازت دیتی بھی ہے تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان پر نظر رکھے، ان کی تربیت کرے۔ اگر 20 روزے سے پہلے اس بچے نے کبھی نماز یا تراویح لائن پہ نہیں پڑھی تو ابھی 10 روزوں میں وہ اس طرح سے نماز اور تراویح کا اہتمام کرے کہ یہ 10 روزے گزرنے کے بعد وہ چاند رات کو مارکیٹ کی رونق زینت نہ بنے، گناہوں کی طرف نہ جائے، عید کے دن وہ اپنی نمازیں ضائع نہ کرے، بلکہ وہ نمازوں کا عادی ہو جائے، اس کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ والدین کا، اساتذہ کا، دوسرے لوگوں کا احترام کرنا سیکھ جائے، خاص کر مسجد کا احترام کرنا سیکھ جائے، اس کی عادت ہو جائے ہر وقت درود شریف پڑھنا، اس کی عادت ہو جائے ہر نماز میں بیان میں شریک ہونا۔ تو یہ 10 دن مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب اور مؤذن کے لیے بھرے ہیں، ان کو لازمی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کو اگر بٹھا رہے ہیں، پہلے تو نہیں بٹھانا چاہیے، اور دوسرا علاقائی جو میچور بندے ہیں ان کو بٹھانا چاہیے، لیکن اگر آپ نے بٹھا بھی دیا تو آپ ان کو تربیت کی کریں، تو دیکھیں کہ وہ پہلی صف میں نماز ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، موبائل پر مشغول تو نہیں ہے، پیچھے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، نہیں تو یہ کلچر اور بڑھتا جائے گا، اس میں ہمارے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور مسجد کا تقدس بھی پامال ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو تھوڑا سا سیریس لیں گے اور اس چیز کے اوپر سوچیں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس چیز پر کام کریں گے، بچوں کی بہتری کے لیے، اپنی تربیت کے لیے بھی کوشش کریں گے۔